मैं समझता हूं कि मुस्लिम्स का गंगोत्री पे कोई काम है भी नहीं। पाबंदी वही आदमी लगाता है जिसके दिल में कुछ खोट होता है। पानी ने कहीं भी अपने आप को हिंदू मुस्लिम से फर्क नहीं कराया। धर्म कोई किसी को मना नहीं करता धार्मिक जगह पर आने के लिए। नॉन मुस्लिम्स मतलब नहीं जा सकते हैं। वहाँ गैर हिंदू लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। एज ए चीफ इमाम आपका इस पर क्या नजरिया है, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, धर्म का विषय है और धर्म की अपनी एक उसकी इम्पोर्टेंस होती है, उसका महत्वता होती है। तो मुझे लगता है कि अगर उनके धर्म के मुताबिक, उनकी आस्था के मुताबिक, क्योंकि ये विषय आस्था का विषय है और आस्था के विषय में अगर वहां की जो कमेटी है टेम्पल की, उसने ये फैसला लिया है कि नॉन हिंदू यहां नहीं आएगा, तो मुझे लगता है कि किसी को पहली बात तो आपत्ति करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर जगह के अपने एक नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। तो वैसे भी वहां मैं समझता हूं कि मुस्लिम्स का गंगोत्री पे कोई काम है भी नहीं, और अगर इससे वहां जाने से अगर कोई मुस्लिम जाता है और वहां जाने के बाद अगर कोई झगड़ा फसाद भी होता है तो उससे नुकसान होगा। तो इससे बेहतर है कि ऐसी जगहों पर जहां दूसरे धर्म का, खासतौर पे सनातन का, हिंदुओं का आस्था का विषय है, तो वहां से हमें प्रवेश करना भी चाहिए। हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा कि मक्का में, मदीने में भी हमारे यहाँ नॉन मुस्लिम्स मतलब नहीं जा सकते हैं। ये वहां के रूल हैं, अपने नियम होते हैं, लेकिन उस पर भी किसी को आपत्ति नहीं है। इसी तरह से तिरुपति बालाजी मंदिर आप जाएंगे तो वहां पर भी नॉन हिंदू नहीं जा सकता है। इसी तरह से द्वारका पीठ में भी अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी कोई नॉन हिंदू नहीं जाएगा। इसी तरह से आप नेपाल के भी मंदिर हैं, तमाम बड़े बड़े और जो मंदिर हैं उनके अपने रूल्स हैं, ये नियम में आती हैं। तो अगर किसी को नियम के मुताबिक नॉन हिंदू वहां एंट्री या उस आस्था से ताल्लुक रखने वाला ही वहां जाएगा तो इस पर किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। इस पर धर्म का विषय है और ऐसे विषयों पर खासतौर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आस्था का जुड़ा विषय है, धर्म का विषय है, तो इस पर जो उनके नियम है, जो उनके मुताबिक उसको फॉलो करना चाहिए। सर, पाकिस्तान है, वहाँ के जो प्रबंधक कमेटीज हैं, क्या उसके कोई प्रतिक्रिया की आपको लगता है होगी? किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। जो कमेटी वहां की है और धर्म का विषय है, आस्था का विषय है, और उन्होंने अपने कोई रूल्स बनाए हैं, तो उस रूल्स के मुताबिक अगर वो ऐसा कोई फैसला ले रहे तो उस पर किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ हमारी जो मस्जिदें हैं, हमारे जो मदरसे हैं, जो दरगाहें हैं, वो सबके लिए खुली हुई हैं। कोई भी आए, कोई भी देखे इनमें क्या होता है, क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, यहाँ के रहने वालों के विचार क्या हैं। मैं तो कहता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि आए सब लोग, हिंदू, सिख, ईसाई, जितने भी लोग हैं, सब आए, देखें। हम पर जो इल्जाम लगता है कि मदरसों में पढ़ाया जाता है, हम तो दावत देते हैं कि आओ देखो क्या पढ़ाया जाता है मदरसों में। पाबंदी, उनका जो कदम है उसको किस पाबंदी में, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, पाबंदी वही आदमी लगाता है जिसके दिल में कुछ खोट होता है। आजकल आप देख रहे हैं तलवारें बट रही हैं, फरसे बट रहे हैं, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। तो हो सकता है उनकी कोई प्लानिंग हो कि भाई हम यहाँ इस तरह का कोई प्रशिक्षण शुरू करेंगे जो लोगों की नजर में ना आए, उसको न दिखाना चाहते हो, खुफिया तरीके से तैयारियां करना चाहते हो। दूसरे ये है, आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे हैं जो बाकायदा मीडिया पर आकर ये कहते हैं कि हमें जो है कुछ ऐसे लोग चाहिए जो मुसलमानों के खिलाफ इस तरह का युद्ध शुरू कर सकें जिसको पहले कहा जाता था गोरिल्ला युद्ध। इस तरह का युद्ध शुरू करने की वो लोग बाकायदा मीडिया पर आकर बात कर रहे हैं कि इस तरह के आदमी हो सकता है इन लोगों के दिमाग में वो हो कि हम ऐसे लोगों को तैयार करें जो मुसलमानों के खिलाफ युद्ध कर सकें, गोरिल्ला युद्ध या जिस तरीके का भी। तो इनके मन में खोट है। धर्म कोई किसी को मना नहीं करता धार्मिक जगह पर आने के लिए। मैंने वेदों को पढ़ा है, मैंने गीता पढ़ी है, मैंने उपनिषद पढ़े हैं, मैंने रामायण पढ़ी है, मनुस्मृति भी मैंने पढ़ी है। मनुस्मृति में कुछ चीजें हैं ऐसी, लेकिन बाकी धार्मिक किताबों में कहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला कि मुसलमान से नफरत करो, ईसाई से नफरत करो, सिख से नफरत करो। सब किताबें मोहब्बत का ज्ञान देती हैं, एक दूसरे के सम्मान का ज्ञान देती हैं,
एक दूसरे से प्यार करने की बात करती हैं। ये जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये अपने आप को कहीं ना कहीं मीडिया की नजर में लाने के लिए, या इनके इरादे फिर ठीक नहीं है, इन पर एजेंसियों को भी गहरी नजर रखनी चाहिए। भारत में एक अजीब तमाशा चंद फिरका परस्त सोच के लोगों ने बना दिया है। जब कभी किसी हिंदू का त्योहार का या मेले का सिलसिला शुरू होता है, उससे पहले वहां पर एक साइन बोर्ड लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि यहां पर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। ऐसे ही गंगोत्री धाम में अभी किया गया और वहां की समिति ने यह ऐलान किया कि यहां मुसलमान नहीं आएंगे। और अब फिर आगे जो इरादा है वो केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी इसी तरीके से करने का इरादा है और ऐसा फैसला किया जाना है। ये सोच और ये इस तरह की फिक्र पैदा करना गोया की कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देना है। और जो लोग देश को कमजोर करना चाहते हैं, समाज के ताने बाने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, दरार डालना चाहते हैं, उन लोगों को इस तरह के तौर तरीकों से और इस तरह के फैसलों से ताकत मिल रही है। ये लोग समाज के दुश्मन हैं। इस तरह के लोग भारत को कमजोर करना चाहते हैं और जहां भी देखिए, जब भी देखिए, तो वहां पर मुसलमानों को लेकर के निशाना साधा जाता है, मुसलमानों को लेकर के वहां पर इस तरह के साइन बोर्ड लगाए जाते हैं और कहा जाता है मुसलमानों का आना जाना वर्जित है। जबकि उनको यह समझना चाहिए कि गंगोत्री धाम से जो गंगा बहती है, जो पानी बहता है, वो बहते हुए कलिय शरीफ हजरत साबिर पाक के मजार शरीफ से होते हुए वो आगे बहती है और उसी पानी से गंगा में लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं और वही पानी जब कलिय शरीफ पहुंचता है तो उसी में लोग वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। पानी ने कहीं भी अपने आप को हिंदू मुस्लिम से फर्क नहीं कराया, कहीं नहीं बताया पानी ने कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं। पानी से सभी लोग फैज पाते हैं, सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, मगर इसको चंद फरका परस्त ताकतें पानी को हिंदू और मुसलमान में बांट देना चाहती हैं, तकसीम कर देना चाहती हैं। यह अजीब तुर्फा तमाशा है और इस तरह की सोच रखने वालों पर कदगन लगना चाहिए। और कैसे लगे? वहां के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और बढ़ावा देते हैं और वह कहते हैं हम कि पवित्रता को खत्म नहीं करने देंगे, इसकी पाकीज़गी उस वक्त खत्म हो जाएगी जब इसमें मुसलमान आ जाएंगे। पुष्कर सिंह धामी साहब की कैसी सोच है? वो फिरका परस्ती को बढ़ावा देना चाहते हैं, वो चाहते हैं हिंदुस्तान का माहौल खराब हो, जबकि एक पूरी दुनिया जानती है कि मंदिरों से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोई पूजा पाठ करने नहीं जाता, कोई क्रियाक्रम में शरीक नहीं होता। मगर इस सोच को क्या किया जाए? ये सोच जब तक ताकतवर होती रहेगी, जब तक बढ़ती रहेगी, तो कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को मौका मिलता रहेगा। वो देश को कमजोर करने के लिए, समाज को टुकड़े टुकड़े करने के लिए अपनी सारी ताकतें झोंकेंगे। इसीलिए मैं इन तमाम मंदिरों की, धामों की तमाम समितियों से गुजारिश करूंगा और ऐसी फिरका परस्त सोच रखने वाले लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी समाज को न बांटें और पानी को न बांटें। जब यात्राएं शुरू होती हैं तो उन यात्राओं में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी समुदाय के लोग अपना रोजगार तलाश करते हैं, सामान पहुंचाते हैं, रिक्शे से, ठेले से, ट्रक से, गाड़ियों से, बैलगाड़ियों से, छोटे छोटे टेम्पुओं से वो लोग सबका सहयोग करते हैं, सबका साथी बनते हैं और सबके साथी बनने के बाद वो सामान लोगों को वहां तक राहत पहुंचाते हैं, कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं। ऐसे ही जम्मू में जब यात्रा होती है तो वहां भी मुसलमान सबके साथी बनते हैं, सबका सहयोग करते हैं, अपने खच्चरों के जरिए, अपने घोड़ों के जरिए, ऊंटों के जरिए लोगों को बिठा करके लेकर जाते हैं। मगर ये चंद फिरका परस्त ताकतें ये चाहती है कि ये गरीब कमजोर लोग रोड पर आ जाएं, भीख मांगने लगें। ये न समाज के हित में है और न ये देश के हित में है। और जो श्रद्धालु जाते हैं
عقیدت مند جاتے ہیں، ان عقیدت مند کے جو لوگ سہیوگی بنتے ہیں ان کو بھی یہ لوگ آرام نہیں پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ شردھالو تکلیف میں رہیں، گھڑی گھڑی جگہ جگہ پریشانیوں کا سامنا کرتے رہیں۔ برائے مہربانی ایسا مت کریے۔ اتراکھنڈ میں کچھ اس طرح کی پلاننگ چل رہی ہے۔ مکھ منتری پشکر سنگھ دھامی صاحب برابر اس پلاننگ میں لگے ہوئے ہیں کہ وہاں پر غیر ہندوؤں کا پرویش بند کر دیا جائے۔ وہ مزاروں کو توڑنے میں لگے ہیں، مدرسوں کو انہوں نے توڑا، مدرسوں کے پر تالے لگوائے، بہت ساری مسلم بستیوں پہ بلڈوزر چلوایا۔ اب ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ وہ اعلان کر دیں کہ اتراکھنڈ میں کوئی بھی مسلمان نہیں آئے گا، تمام مسلمانوں کے لیے اتراکھنڈ کی سرحدیں سیل کر دیں۔ بس یہی رہ گیا ہے، اس کے علاوہ تو سب کچھ کر چکے ہیں۔ میں کہتا ہوں جن لوگوں نے دیش کی آزادی کے لیے کام کیا اور دنیا کی بہت بڑی حکومت سے مقابلہ کر کے مر کر اپنی جانوں کو قربان کر کے ملک کو آزاد کرایا، وہ لوگ بہت قابل قدر ہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن ہر شخص اپنے آپ کو خوش نصیب آج سمجھتا ہے جنہوں نے 250 سال تک انگریز کی غلامی کی تھی، اب ان کو آزادی مل گئی ہے۔ یہ ایک چیز ہے۔ میں نے صبح بھی کہا تھا کہ ملک کی آزادی میں سب سے پہلا کردار علماء کا ہے۔ انہوں نے اعلان جنگ کیا اور انہوں نے کہا کہ ملک کو غلام ہو گیا ہے اور اس کو آزاد کرنے کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ خیال کسی اور کے دل میں پیدا نہیں ہوا، اس سے پہلے لڑائیاں ہوئی ہیں، جھانسی کی رانی ہے، یا اسی طرح سے سراج الدولہ ہیں جنہوں نے 1757 میں بنگال میں جنگ کی، یا اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن سے جنگیں ہوئیں اور وہ لوگ جنگ ہار گئے، لیکن وہ جنگیں ملک کی آزادی کے لیے نہیں تھیں، بلکہ اپنی اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے کی تھی۔ انگریز ان پر قبضہ کر رہا تھا، وہ ناکام ہو گئے، لیکن علماء نے جو ملک کی آزادی کے لیے کام کیا ہے، ان کے پاس کوئی بھی اقتدار نہیں تھا، نہ کوئی حکومت تھی، وہ تو مسجد اور مدرسوں میں پڑھانے والے تھے۔ ان کی غیرت نے اس کو گوارا نہیں کیا کہ ملک کی باہر کی کوئی جماعت آئے اور وہ آ کر کے ہمارے ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائے، ہماری زندگی ان کی غلامی کی زندگی ہو۔ یہ وہ سب سے بنیادی پہلو ہے جس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ سن 1803 میں جب اعلان جہاد کیا گیا ہے تو وہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے کیا تھا، کسی اور میں ہندو یا مسلمان میں یہ جرات نہیں تھی کہ وہ اعلان کر سکتے۔ پھر اس کے بعد ان کے شاگرد یہ سلسلہ آتا رہا، یہاں تک کہ ہمارے اکابر جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے، ان کا زمانہ آیا، وہ حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کے شیخ تھے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی۔ شاملی کے میدان میں انہوں نے مقابلہ کیا تھا، لیکن انگریز کی طاقت اتنی بڑھ چکی تھی کہ 1857 میں ان کو بھی شکست ہو گئی، اور اتنا قتل عام ہوا مسلمانوں کا کہ
جو مجاہد تھے جہاد کر رہے تھے ان کا بیج مارا گیا اور بہت قتل ہوا. صرف دلی کے اندر 33,000 لوگوں کو جن کے کپڑے ایسے تھے کہ وہ مولویانہ تھے ان کو قتل کر دیا گیا. اسی طرح 1857 میں مراد آباد میں قتل و غارت گری ہوئی مسلمانوں کی. وہاں ایک قبرستان ہے، وہ محلے کا نام انہوں نے کر دیا گنج شہیداں. شہید لوگوں کو جو مارے گئے ہیں ملک کی جہاد آزادی میں ان کا خزانہ ہے یہ. یعنی اتنی بڑی تعداد تھی کہ سب وہیں دفن ہوئے ہیں. جو نواب مجو خاں تھے ان کو پکڑا اور انگریز نے اپنے گھوڑے کے پچھلے پیر میں رسی باندھ کر کے اور گھوڑے کو دوڑایا. ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. سنبھل کے اندر بہت بڑی قتل ہوا. میرٹھ کے اندر جن کو پھانسی دی گئی وہ 151 یا 52 آدمی ہیں. ان کے اندر اکثریت علماء کی ہے اور مسلمان ہیں وہ لوگ. آپ کے قریب میں دیوبند کے قریب میں سانپلا پھلاس یہ گاؤں ہیں، ان سب میں آگ لگ چکی تھی، ختم ہو گئے یہ سب کے سب گاؤں. پھر دوبارہ آباد میں لوگ جانتے بھی نہیں کہ کیا ہوا. مسلمانوں نے ملک کی آزادی کے اندر بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. کوئی دوسری ہندوستان کی کمیونٹی اس کردار کو پیش نہیں کر سکتی. ہمیں اس چیز کا فخر ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے یہ کیا ہے. ہم نے دیکھا ہے انہوں نے کیسے کیسے قربانیاں دی ہیں. ایک ایک آدمی نے 9 سال تک انگریز کی جیل میں، مالٹا سے لے کر کے ہندوستان تک، سہارنپور کی جیل، مراد آباد کی جیل، بریلی کی جیل، نینی جیل، الہ آباد کی جیل، اسی طرح سابرمتی کی جیل، ان کے اندر انہوں نے اپنی زندگی کا ہر ایک 8 دن میں ایک دن انہوں نے گویا کہ 9 سال 80 سال کی عمر ہے اور 9 سال جیل کے اندر گزارے ہیں. یہ ایک کردار ہے ان لوگوں کا، اور یہ کردار کچھ لینے کے لیے نہیں تھا. جب ملک آزاد ہو گیا کروٹ بدل لی، کہا ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، جو ہم چاہتے تھے وہ ہو گیا. یہاں تک کہ اگر کانگریس گورنمنٹ نے ان کو کوئی نام تمغے کا دینا چاہا، پدم شری یا پدم بھوشن، انہوں نے قبول نہیں کیا. ہم نے اس کام کے لیے کیا ہی نہیں تھا. ہم نے تو صرف اپنا فرض سمجھ کر اپنے ملک کی خدمت کی. ہمیں کچھ نہیں چاہیے. دیش تو بہت بڑی چیز ہے. ایک گھر کے اندر بھی ترقی اگر ہوگی تو پیار و محبت ہی کی بنیاد کے اوپر ہوگی. یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کا ملک کی آزادی میں ایک پھوٹی کوڑی کے برابر بھی کوئی دخل نہیں ہے. وہ جانتے ہی نہیں کہ ملک کی آزادی کیا ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان کو جس نے ملک کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ قربانی دی ہے ان کو کسی طرح اتنا ذلیل کر دو اور بے حیثیت کر دو کہ وہ ملک کے اندر سر اٹھا کر چلنے کے لائق نہ رہیں. یہ ان کا کردار ہے. لیکن حالات تو دنیا کے عدالتیں بدلتے ہی رہتے ہیں. جو آج وہ یہ چاہ رہے ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہو پائے گا. ساری دنیا کے حالات بدل رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں اس بات کو اور مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ جو ہندو سمجھدار پڑھا لکھا ہے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ صرف مسلمان ہی کا مسئلہ نہیں ہے. ہندوؤں کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو غلط سمجھ رہا ہے. میں اگر کہوں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ملک کو چھوڑ کر ترکی میں، ملیشیا میں، کینیڈا کے اندر اور دوسرے ملکوں میں چلے گئے تو میں اس کو مبالغہ نہیں سمجھتا. صحیح ہے یہ بات. ہندو بھی جا رہا ہے، مسلمان بھی جا رہا ہے. یہ بالکل صحیح ہے. یہ کانگریس کی غلطی ہے. اگر
کانگریس اسی وقت اس نفرت کی سیاست اور فرقہ وارانہ زندگی کو کمر توڑ دیتی اور وہ توڑ سکتی تھی، نہیں توڑا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کانگریس اتنی بڑی جماعت اور بہار کے الیکشن میں صرف 5 سیٹیں، شرم کی بات ہے، لوم مرنے کی بات ہے۔ یہ کردار ان کا اپنا ہے، تو انہوں نے اس کو مستقبل کا خیال نہیں کیا اور وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ مستقبل میں ملک کدھر جا رہا ہے۔ کانگریس کے کئی بڑے ایسے لیڈر ہیں، ایک مسلم لیڈرشپ کو تو نظر انداز کرنا یہ الگ بات ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نظر انداز مسلم لیڈرشپ کو نہیں کیا جا رہا ہے، نظر انداز ملک کے اس دستور کو کیا جا رہا ہے جس نے سب کو برابری کا حق دیا۔ وہ دستور ہے جس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم سیکولر دستور کو مانتے ہیں، لیکن ان کے پاس سیکولرزم نہیں ہے، وہ نہیں جانتے سیکولر۔ وہ تو کھل کر کہتے ہیں کہ ہم ہندوتو کے قائل ہیں اور یہ مسلم یہ جو ملک ہے یہ ہندو مذہب ہے، ہندو مذہب کے طریقے پر چلائیں گے، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ ایک چھوٹا سا ملک نیپال جس نے اس چیز کو لے کر کے چلے، لیکن وہ باقی نہیں رہ سکا، پورا خاندان تباہ و برباد ہو گیا، مر گیا، پھر اسی طرف آئے۔ ہندوستان جیسا ملک جس کے اندر صرف مسلمان نہیں ہے، مسلمان، سکھ، دلت، جینی سبھی کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب ہندو نہیں ہے۔ ان اتنی بڑی تعداد صرف مسلمان ہی 20 سے لے کر 25 کروڑ تک ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ملک کو صرف ایک مذہب کے ماننے والوں کے لیے چلائیں؟ خود بھی برباد ہو جائیں گے، ملک بھی برباد ہوگا، اور ملک برباد ہو رہا ہے۔ نکلو عوام میں دیکھو، یہ لوگ تو اپنے محلوں میں رہتے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ کیا ہو رہا ہے سڑک کے اوپر۔ لیکن اگر کوئی ذریعہ ہو وہاں تک پہنچنے کا اور دیکھیں تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ملک کا ہو کیا رہا ہے۔ اسی طرح ایک دن ایسا آئے گا قریب، ہر سانس لینے والے کو گھٹن محسوس ہوگی، وہ سوچے گا کسی طرح اس مصیبت سے نجات حاصل کر لوں۔ ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں تنہا یہی چیز نہیں ہے، بلکہ چیز یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک ہمارا ہے، ہم جس طرح چاہیں جنتا کو ہاتھ میں لکڑی لے کر کے جیسے گائے بیل بھینس کو چڑھایا جاتا ہے اس طرح لے کر چلیں۔ مگر زمانہ گزر گیا، اب یہ ممکن نہیں ہے کہ اس طرح آپ کچھ زمانے تک لوگوں کو یہ سمجھ کر کہ یہ لوگ بیل بھینس بکری کی طرح سے ہیں ان کو چلاتے رہیں۔ چلنے والی چیز نہیں ہے یہ۔ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، ہمیں کوڑن ہوتی ہے دیکھ کر کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بہت اچھی بات ہے ملک کی کہ عوام جن جذبات کو اس بنیاد پر مان دیجیے، ایک برادری کے آدمی قاتل کا، ایک برادری کے آدمی کا موب لنچنگ میں قتل کر دیا گیا۔ یہ ملک خدا کی طرف سے یہ عطا کردہ چیز ہے کہ جن کو قتل کر رہے ہو وہ قتل ہو جاتا ہے ان کا آدمی اور بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں تو اس کا انجام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی میں کسی کو قتل کرتا ہوں، دوسرا مجھے قتل کر دے گا، ملک کا کیا بنے گا؟ امن و امان کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی جگہ پر مطمئن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت، ملنا جلنا۔ جمعیت علماء اسی کی لوگوں کو دعوت دیتی ہے۔ جہاں مصیبتیں آتی ہیں لوگوں کے اوپر، ہم وہاں ہندو مسلمان نہیں دیکھتے۔ میں کہتا ہوں آپ کیجئے، آپ کی ایک مذہبی جگہ ہے، آپ کہہ دیجئے یہاں نہیں آئے گا۔ مسئلہ صرف کیدار ناتھ کا نہیں ہے، پورے ملک کے اندر آسام میں کیا ہو رہا ہے، وہ کون سا مندر کا مسئلہ ہے، پوری آبادیوں کو بلڈوزر تہس نہس کر دیا جاتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں مسلمان وہ ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان یہ بنگلہ دیش کا رہنے والا ہے، اپنے ثبوت پیش کرتے ہیں، ان کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔
تو یہ ایک وبال کو کھڑا کر سکتا ہے، خدا نہ خواستہ، خدا کرے ایسا نہ ہو، ان کو عقل آ جائے اس سے پہلے، نہیں تو ملک برباد ہو جائے گا اور کیا ہے۔ نہیں، یہ مسلمانوں کی شکایت ہے کہ ہمارے ساتھ معاملہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے۔ کانگریس کا جو آخری دور آیا اس کے اندر بھی یہ بات ہوئی کہ مسلمان جائے گا کہاں ہمیں چھوڑ کر کے۔ یہ سمجھنا کہ اگر ہم اس کے حق کو مار بھی لیں گے، چھین بھی لیں گے، تب بھی ہم سے جدا نہیں ہو سکتا، یہ تو سیکولرزم اس کا نام تو نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے 50-60 سال چلا دیا، پھر انجام کیا ہوا؟ اب کاسائی گدائی ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں، کوئی ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ملک کے اندر یہی صورتحال دوسری کسی پارٹی کے ساتھ ہو گئی، مسلمان نہیں، ہندو بھی ووٹ نہیں دے گا، لیکن رہنے کا حق ہر ایک کو چاہیے، کاروبار کرنے کا حق ہر ایک کو چاہیے، ملتا نہیں ہے۔ غریب طبقہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے صبح سے شام تک نکلتا ہے، اتنا بھی نہیں کما پاتا کہ جس سے اپنے بچوں کا پیٹ پال لے۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا، یہ تو بہت کھلی ہوئی بات ہے۔ دہشت گرد بتا کر کے اور ان کو، ان کے جوانوں کو پکڑنا اور پکڑ کر کے 10-10, 15-15, 20-20 سال جیل میں رکھنا، 30-30 سال جیل میں رکھنا، یہ تو صرف مسلمان کے ساتھ ہو رہا ہے اور کسی کے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے۔ کون کہتا ہے یہ؟ میں نہیں سمجھتا ہوں۔ اس میں مسئلہ ہوا تھا، زمانہ اگرچہ گزر گیا ہے، لیکن گردوارے کے اندر بیٹھ کر کے انہوں نے اپنے آپ کو، ان کا ایک مطالبہ تھا یہ اس وقت، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کو آزاد کرو۔ ظاہر ہے کہ کوئی حکومت اپنے کسی صوبے کو اس بنیاد کے اوپر کہ وہ کہے ملک سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، آزاد نہیں کرتی۔ اگر واقعی اس کے اندر جان دم خم ہوتا تو اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی، اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ آزاد ہونا چاہتے تھے۔ اس بنیاد کے اوپر ایک جھگڑا ہوا اور اس کے اندر بہت سے سکھوں کی جان بھی گئی، لیکن وہ جھگڑا، یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ختم ہو گیا جھگڑا۔ اب وہ چیز نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک چیز ہوئی تھی، خراب تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اب اس کمیونٹی سے نکال کر کے اس کو مسلم کمیونٹی کی طرف لا رہے ہیں، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ کون دنیا کے اندر کہیں ہمیشہ رہتا ہے؟ لیکن فرقہ پرست ذہنیت چاہتی یہ ہے کہ اتنا تکلیف میں ڈالو مسلمان کو کہ مسلمان اپنے دھرم کو چھوڑ کر کے ہندو دھرم کو اختیار کر دیں، مگر ان کی یہ طلب اور مراد پوری نہیں ہو پائے گی۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی جان ہے، وہ نادان ہیں، بے وقوف ہیں، وہ جانتے نہیں یہ حقیقت کیا ہے۔ مذہب کو ماننے والا اپنے مذہب کا دیوانہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے 2-4-10 آدمی مل جائیں، لیکن یہ سمجھنا کہ ملک کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیں گے، یہ پاگل پن ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بات کہتے ہیں مسلمان سے کہ ان تمام کوششوں کا بنیادی حل، جس سے یہ کوششیں ان کی ناکام ہو سکتی ہیں، وہ یہی ہے کہ پیار و محبت کو پیدا کریں۔ جہاں رہ رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہو، اپنی شادی بیاہ میں ان کو بلاؤ، ان کے دکھ سکھ کے اندر جا کر شریک ہو۔ اگر وہ نہیں بلاتے ہیں شادی میں، جا کر کے مبارکبادی دو اور چلے آؤ۔ اگر ان کو کوئی دکھ ہوا ہے، آپ کو پتہ چلا، آپ ان کے گھر جائیے اور ان سے کہیے کہ ہمیں دکھ ہوا، ہم آپ کے ساتھ ہیں اس دکھ میں۔ یہ ہماری تاریخ ہے پہلی، آج سے 150-200 سال پہلے کی ہماری تاریخ ہے۔ پھر اس کے بعد انگریز نے ہندو مسلم کو ایک دوسرے سے الگ کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ملک آزاد ہو گیا۔ لیکن وہ جو جراثیم تھے، ان کی وجہ سے
دل ٹوٹ گئے. ہم لوگوں سے کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ اپنے دلوں کو جوڑو. یہ ان کی مذہبی تعلیم ہے کہ ہر پریشان حال کی مدد کی جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. ہر ایک کی ضرورت کو اگر تم پورا کر سکتے ہو کرو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں ان سے، اور جب تک یہ چیز نہیں اپنائی جائے گی اس وقت تک پیار و محبت کی بساط پوری نہیں ہو سکتی. نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان کے خلاف ان کی ایک تحریک ہے، وہ مسلمانوں کو قتل کر دیتے ہیں، موب لنچنگ ہوتی ہے. اس کے اوپر جو دفعات لگتی ہیں وہ بڑی کم قسم کی دفعات ہوتی ہیں، 4 5 10 20 دن میں چھوٹ کر کے باہر آ جاتا ہے. یہ گورنمنٹ کا کردار ہے، لیکن عوام کا کردار تو یہ نہیں ہے. وہ امن چاہتے ہیں، اس لیے موب لنچنگ کرنے والوں کے ساتھ انہوں نے کچھ نہیں کیا. زیادہ سے زیادہ جو ان کا قانونی حق ہے وہ ان کا نام لے کر کے پولیس کو دے دیتے ہیں، اس سے زائد کچھ نہیں کیا.